کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی کے اندر آیا کرتی تھی. منشا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا اس منشے سے, اس ارادے سے, کیونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد نصیحت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے. کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی چونکہ وحی ہوتا ہے تو اپنا خواب سنایا کرتے تھے یا عام طور پر نصیحت کیا کرتے تھے. تو جس سے مستفید ہونے کے لیے, جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عورتیں بھی مسجد نبوی کے اندر جمع ہوتی تھی, عورتیں بھی مسجد نبوی کے اندر آیا کرتی تھی. مسجد نبوی کے علاوہ دیگر کسی مسجد کے بارے میں یہ ثابت نہیں کسی بھی حدیث میں کہ عورتیں وہاں جایا کرتی ہیں مسجد نبوی کے علاوہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ دیگر 9 مسجدیں تھیں, لیکن کسی بھی مسجد کے بارے میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ عورتیں وہاں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھی اس کا مقصد جو ہے نماز پڑھنا نہیں. اگر مقصد نماز پڑھنا ہوتا تو دیگر مسجدوں میں بھی جاتی. مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا مسجد کے اندر, بلکہ مقصد جو تھا وہ سیکھنا سکھانا تھا. اور سیکھنا سکھانا واحد غرض ہے جس کی بنیاد پر جو ہے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ورنہ نماز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گھر کا اندرونی اندھیرے والا حصہ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ ہے نماز پڑھنے کی. اگر نماز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر کا اندرونی اندھیرے والا حصہ, ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا گھر کا اندرونی اندھیرے والا حصہ وہ زیادہ بہتر ہے تیرے لیے گھر کے بیرونی حصے میں نماز پڑھنے سے. گھر کے بیرونی حصے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنے سے. صحن میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے, اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بتا دیے کہ سب سے افضل تیرے لیے کہاں ہے, سب سے افضل جگہ تیرے لیے تیرے گھر کا اندرونی اندھیرے والا حصہ تیرے لیے سب سے افضل جگہ ہے نماز پڑھنے کی. اس کے باوجود جو مسجد نبوی کے اندر عورتیں آتی تھی اس کا مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہوتا تھا. اگر مقصد نماز پڑھنا ہوا کرتا تو دیگر مسجدوں میں کیوں نہیں جاتی تھی. کسی بھی مسجد کے بارے میں, ایک مسجد کے بارے میں نہیں ملتا احادیث کے اندر کہ وہاں عورتیں جایا کرتی ہو. سوائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں. عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ایسا نہیں ہے, آ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے مسجد ممنوع ہے, عورتوں کا مسجد میں آنا حرام ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. عورتیں بلا کسی کراہت کے مسجد کے اندر آ سکتی ہیں, لیکن ان کا نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا کوئی بہتر چیز نہیں ہے. افضل ان کے لیے صرف افضل غیر افضل کا اختلاف ہے. افضل ان کے لیے ان کے گھر کا اندرونی حصہ ہے. افضل نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر کا اندرونی حصہ ان کے لیے افضل ہے. عورت اگر کوئی خاتون اگر باہر ہی ہے, ایسی مسجدیں جو بازار میں بنی ہوئی ہوتی ہیں یا شارع عام پر یا ہائی وے وغیرہ پر بنی ہوئی ہوتی ہے, ایسی مسجدوں کے اندر تو 2 حصے 2 پارٹیشن ہونی چاہیے. ایسی مسجدیں جو بازار میں بنی ہوئی ہو یا ہائی وے پر بنی ہوئی ہو وہاں پر حصے ہونی چاہیے, کیونکہ جو عورتیں آلریڈی باہر ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, مارکیٹ میں ہیں, اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گی, واپس گھر کے اندر آئیں گے تو ہو سکتا گھر اتنی دور ہو کہ پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت ختم ہو جائے. اس لیے جو مسجد مارکیٹ کے اندر ہے وہاں تو 2 حصے ہونے چاہیے, ایک حصہ مردوں کی نماز پڑھنے کے لیے اور ایک حصہ عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے. ایسی مسجدیں جو مارکیٹ میں ہیں اور عورتیں پہلے سے باہر ہو, وہاں جا کر نماز پڑھ لیں, ضرورت کے موقع پر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں جا کر نماز پڑھ لیں. تو عورتوں کا مسجد میں آنا حرام یا مکروہ ناجائز ایسا کچھ نہیں, لیکن افضل ان کے نماز کے لیے, نماز کی جگہ افضل جگہ ان کے لیے جو ہے ان کے گھر کا اندرونی اندھیرے والا حصہ ہے. ایسے ہی ہے عورتوں کی حاضری والا مسئلہ کہ مسجد نبوی کے اندر عورتیں آیا کرتی تھی, دیگر کسی مسجد میں عورتوں کا جانا ثابت نہیں ہے. اسی وجہ سے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے, صحابہ رضی اللہ عنہم نے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, بڑے بڑے صحابہ, انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا, کیونکہ اب مسجد جو ہے وحی کے نزول کی جگہ نہیں رہی, وحی کے اترنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے, اور جو کچھ وحی اتر چکی تھی
وہ صحابیات کے پاس خصوصاً حضرت عائشہ کے پاس محفوظ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علوم نبوت سے ایسی واقف تھی کہ صحابہ بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے. تو مسجد آنے کی کیا ضرورت؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلی جائیں، جیسا کہ صحابیات رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، کیونکہ جو وجہ تھی مسجد میں آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وجہ ختم ہو گئی. اب علم حاصل کرنے کا مرکز مسجد نہیں رہی بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بن گئے، تو وہاں جا کر وہ علم حاصل کیا کرتی تھی. اسی سے واضح ہوتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا. اسی سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا. اگر عورتوں کا مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے ہوتا تو اتنے بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں جن کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ کیوں روکتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے صحابی جو بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب علم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہیں ساتھ میں رکھا کرتے تھے، ایسے بڑے صحابی وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے کیوں روکتے؟ تو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی. جب علم دین سیکھنے سکھانے کا مرکز کوئی اور ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بن گیا، تو پھر عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ جو غرض تھی وہ غرض باقی نہیں رہی. آج بھی جو ہے جو علم دین سیکھنے سکھانے کے مراکز ہیں وہاں عورتیں بلا کراہت جا سکتی ہیں، بلکہ گھر سے باہر نکلنا عورتوں کا صرف ایک وجہ سے پسندیدہ ہے، ایک وجہ سے پسندیدہ ہے، محمود ہے، بہتر ہے، وہ دین کا سیکھنے سکھانا. دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ اچھا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے. اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا حرام ناجائز نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے. حرام ناجائز نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے. عورت کے بارے میں تو قرآن کریم نے فرمایا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں. قرآن کا یہ حکم عورتوں کے بارے میں. لیکن جہاں دین سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے تو پھر شریعت کی نظر میں عورت کا گھر سے باہر نکل کر دین حاصل کرنا پسندیدہ عمل بن جاتا ہے.